محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہ نام میں نے جو ہے وہ پہلی دفعہ سنا تھا، اتنے میں ایک اور آواز آتی ہے، بخن بخن قابدہ محمد، لوگوں مبارک ہو، آج کائنات میں محمد عربی تشریف لے آئے ہیں، اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں محمد عربی کو عطا فرما دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، میں پھر سمجھ گیا کہ یہ ستارے زمین کے قریب نہیں بلکہ یہ آمنہ کی چھت کو چومنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کعبۃ اللہ یوں ہی نہیں جھک رہا، بلکہ اگر میں اپنے امام کا لہجہ ادار لوں تو انداز یہ بنتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور فرماتے سمجھ گیا بت یوں ہی زمین پہ نہیں آ رہے بلکہ اقبال کا انداز کتنا حسین ہے۔ اقبال کہتے ہیں کس کی ہیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، جبریل ترانہ لاپ رہے تھے، جا الحق وزہق الباطل، لوگوں دیکھو میرے محمد حق کا تاج پہن کے کائنات میں تشریف لے آئے ہیں، یہ بت تو باطل ہیں، ان کو تو بھاگنا ہی ہے۔ اچھا پھر امیر قریش کہتے ہیں میں آمنہ کی دہلیز پہ آیا، آمنہ کا گھر خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، روشنیوں کے اندر گندا ہوا تھا، کہتے ہیں ہر طرف مبارکبادی کا ماحول تھا، میں نے آگے بڑھ کے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو فرماتی ہیں میری نگاہ اپنے پوتے کی نظروں پہ پڑی تو کہتے ہیں اشکل العینین، میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا یار اشکل العینین اگر یہ لفظ آپ کو اوکھا لگتا ہے تو میں سوکھے انداز میں ترجمہ کرتا ہوں، کہتے جب حضور کی نگاہوں کو دیکھا تو کہنا پڑا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ آزم چشتی مرحوم نے حد کر دی، کہا جے اکھ اگڑے تے انج پہ جا پہ جویں میں خانہ کھل جاوے، اور گولڈے کے تاجدار نے تو قلم ہی توڑ دیا، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بریاں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک وجود پہ نگاہ پڑی، حضور ناف پریدہ پیدا ہوئے، ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے، حضور مختون پیدا ہوئے، حضور مغسول پیدا ہوئے، غسل پہلے سے دیا ہوا ہے، سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں آپ کو لپیٹا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں جب حضور کی طرف نگاہ پڑی تو دیکھا حضور کی پیشانی زمین کی جانب ہے اور آپ کے مبارک لب جنبش کر رہے ہیں، کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، اللہ میری امت کمزور ہے، اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ یہاں دو باتیں بتانا چاہوں گا، جس رسول کا آج میلاد منانے کے لیے آپ یہاں پہ حاضر ہیں، وہ رسول دنیا میں تشریف لایا تو سب سے پہلے اس نے اپنی پیشانی سجدے کے اندر رکھی، سب سے پہلے اس نے جو عمل کیا وہ سجدہ تھا میرے بھائی۔ اور آج ہم حضور کا میلاد تو منائیں لیکن ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی توفیق میسر نہ آئے۔ جب مالک کے گھر سے آواز بلند ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میرے بھائی ہمارے قدم بوجھل ہو جائیں، رب کے گھر کی طرف نہ اٹھیں، ہماری پیشانی ثقیل ہو جائے، رب کی دہلیز پہ نہ جھکے، ہماری زبان مکفل ہو جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے نہ لاپے۔ سنو میرے بھائی، جس رسول کا میلاد منا رہے ہو اسی رسول نے فرمایا کہ رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات، وہ رسول تشریف لائے، پیشانی سجدے میں رکھی، زباں پہ جو لفظ تھے رب حبلی امتی، وہ امت کا درد تھا، امت کا دکھڑا تھا جو رب کی بارگاہ میں عرض کیا۔ امت کے بارے میں میرے رسول اتنے حساس ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو میں محمد اس کا درد بھی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ یار،
جو رسول اپنے امتی کے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کا درد محسوس کرتا ہے، جب اسی رسول کے امتی کی پگڑی کو اچھالا جاتا ہے، اس کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کی داڑھی کو کھینچا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اسی رسول کے امتی کی غیبت کی جاتی ہے، چگلی کی جاتی ہے، اس کا حق دبایا جاتا ہے، چوک چراہوں میں کھڑے ہو کر کے گزرتی ہوئی بیٹیوں کے چہروں پہ اپنی نگاہیں ڈال کر کے پلیت کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ جو رسول کانٹے کا درد محسوس کرتا ہے وہ اپنے امتی کے دکھے ہوئے دل کا درد محسوس نہیں کرے گا؟ اگر ہم نے اپنے رسول کے امتی کو تکلیف دے کر کے اپنے رسول کے دل کو درد پہنچایا، تمہیں پتہ ہے قیامت کا دن کتنا اوکھا دن ہوگا اور قیامت کے معاملات کتنے مشکل ہوں گے؟ آپ ذرا قرآن پڑھ کے نقشہ تو دیکھیے۔ میرا رب فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یار اس جو ہے وہ سورت کا ترجمہ کروں تو کلیجے منہ کو آتے ہیں، لیکن ان لفظوں کا ردم تو دیکھیے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہا اس دن سے قبل سدھر جاؤ جب زمین پہ زلزلہ آئے گا، بوچال آئے گا، زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے گا، ہلا کے رکھ دیا جائے گا۔ معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، زلزالہ، خوب زلزلہ آئے گا۔ اچھا یار زلزالہ کو کون برداشت کرے گا میرے بھائی؟ میں پچھلے دنوں 9 اکتوبر کو آپ کی اسی سرزمین پہ تھا، تو ایک جگہ بیٹھا تھا، مجھے دوست بتا رہے تھے کہ کل 8 اکتوبر تھی اور سرکاری محکموں میں اور اسکولوں کالجوں میں جو ہے وہ عام تعطیل تھی۔ تو میں نے کہا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا تھا، اس کا سوگ آج بھی ہماری زمین پہ منایا جاتا ہے، اور اس کے سوگ میں 8 اکتوبر کو عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ بڑے سارے لوگ اس ملبے کے نیچے دب کر کے رہ گئے، اور کئی لوگوں کی قبریں ہی وہ ملبہ بن گئی، اور جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جو لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، صبح کے اجالے میں دیکھا تو ہاتھ میں کاسا پکڑ کے لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ یار آپ تو جو ہے وہ اس واقعہ کو نہیں بھول سکتے اور مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جو عالی شان محلات میں رہنے والے تھے، جب صبح کے اجالے میں دیکھا تو وہ سڑک کنارے خیمہ بستیاں لگا کر کے زندگی گزارنے پہ مجبور تھے، اور گزرتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں ایک امید جاگتی تھی کہ شاید یہ ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ اور میرے بھائی کتنے سہاگ اجڑے، کتنے بچے یتیم ہوئے، اور کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے مرد رنڈوے ہوئے۔ ہم معمولی جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکے۔ پھر وہ زلزلہ زلزالہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ انسان ششدر رہ جائے گا میرے بھائی۔ قرآن پڑھیے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، فرمایا کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی، آنکھوں کو پتھرا دینے والی، کلیجوں کو چیر دینے والی۔ کیا ہے تجھے کیا پتا کہ وہ منظر کیسا ہوگا؟ تیرا رب تجھے بتاتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب وہ دن آئے گا تو انسان ہوا کے اندر یوں اڑے گا جس طرح آگ کے پتنگے اڑا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی انسان آگ کے پتنگوں کی طرح ہوا کے اندر اڑتا پھرے گا۔ یار کون اس دن جو ہے وہ آپ کا پرسان حال ہوگا؟ کون ہمیں سینے سے لگانے والا ہوگا؟ قرآن نے مقدس ترین رشتوں کا نام لیا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، کہا کہ جو ہے وہ والدین اپنی اولاد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کریں گے، کوئی دوست کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کائنات کے مقدس ترین رشتے تو یہی ہے نا۔ جب والدین اپنی آنکھیں بند کریں گے تو کون ہے
جو ہماری کیفیت دریافت کرے گا. اچھا یار علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے قیامت کے میدان میں کیا نبیوں کی زبانوں پہ نہیں ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کی دہلیز پہ چلے جاؤ. جب نبی مقدس ترین ذوات یہ نغمہ الاپ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی اور کی دہلیز پہ چلے جاؤ. کون ہے جو اپنی پیشانی سجدے میں جھکائے گا؟ کون ہے جس کو آواز دی جائے گی ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع، محمد پیشانی جھکائیے. آج امت کے بارے میں جس طرح آپ کہتے جائیں گے عرش کا رحمان ویسے ہی فرماتا چلا جائے گا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وعدہ کیا محبوبہ ہم نے تیرے ساتھ، ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. کون ہے جس کی دونوں باہیں یوں کر کے پھیلی ہوں گی اور آواز آ رہی ہوگی آنا لہا آنا لہا، در بدر بٹکنے والوں ادھر آؤ، اللہ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے. کون ہے جو شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولے گا؟ میرے بھائی حضور کے علاوہ قیامت کے میدان میں کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آج فتنوں کا دور، مادیت کا زمانہ، اور یہ سوشل میڈیا سب سے بڑا فتنہ ہے. ہر شخص جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور فتنوں کے زمانے میں نت نئے سے نیا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو تمہیں حضور کی ذات سے دور کر دے اور حضور کی محبت تمہارے دل سے نکال کر کے تمہیں جو ہے وہ کسی اور کی دہلیز پہ لے جائے. نہیں میرے بھائی، آج ہی کھینچ کر کے اپنے آپ کو گنبد خضرا کے سائے کے نیچے لے چلیے ذرا، کیونکہ قیامت کے میدان میں یہی گنبد خضرا کا مکی ہے جو دونوں باہیں پھیلا کے کہہ رہا ہوگا آنا لہا، ادھر آؤ، تمہاری شفاعت کے لیے اللہ نے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے. صاحب جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اذهبوا الی غیری کا ترانہ سننے کو ملے گا، تو میرے بھائی حضور کی ذات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی آسرا نہیں ہوگا. پھر ہم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو اقبال بلک بلک کے کہتا ہے کہ مالک تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، کر تو می بینی حسابم ناگزیر، آز نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. مالک تو غنی از ہر دو عالم ہے، قیامت کے میدان میں مجھے بغیر حساب کے معاف کر دینا. اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو یہ عنایت کرنا مجھے رسول اللہ کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا. اگر حضور نے پوچھ لیا اقبال میرا امتی ہو کے یہ گناہ کرتے ہوئے حیا نہ آئی، میرا امتی ہو کے یہ گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی، تو میں کون سا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، کس زبان سے شفاعت کے لیے عرض کروں گا؟ صاحب جس رسول کا میلاد منا رہے ہو اسی رسول کا پیغام لے کر کے جائیے. اگر قیامت کے میدان میں، یہ تو اٹل حقیقت ہے، حضور کے علاوہ سہارا کوئی نہیں ہے. اگر حضور کی بارگاہ میں گئے اور ہم نے دنیا میں رہ کے سجدے سے اپنی پیشانی کو بھی دور رکھا، دنیا میں رہ کر کے ہم نے حضور کی امتیوں کا دل دکھایا، ان کے حقوق کو ضبط کیا، اور قیامت کے میدان میں حضور نے پوچھ لیا عاشق رسول تو تھا، اپنے آپ کو غلام رسول بھی کہلواتا تھا، اور میری محفل میں آ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے بھی بڑے تگڑے لگاتا تھا اور میرا میلاد بھی مناتا تھا، لیکن جب میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی باری آتی تھی تو کیوں تیری گردن میں سری آ جاتا تھا؟ کیوں تیری پیشانی میرے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتی تھی؟ تو نے کیوں میرے امتیوں کا حق ضبط کیا؟ کیوں تو نے ان کی عزتوں کا جنازہ نکالا؟ کیوں تو نے میرے امتیوں کا دل دکھایا؟ مجھے بتاؤ پھر ہمارے پاس کون سا جواب ہوگا؟ کون سا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جائیں گے اور کس زبان سے شفاعت کے لیے عرض کریں گے؟ میرے بھائی حضور کے میلاد میں آنا بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ ایسی محفل ہے جس میں آنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں رہتا. تذکرہ دل نواز حضور کے میلاد کا سماعت کر کے
اپنے دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتیوں کو ضرور آباد کریں، اور اس بستی میں آبادی کا سامان ضرور کریں، لیکن حضور کی سیرت کو سن کے، حضور کی سیرت کو پڑھ کے، حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کا قبلہ بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے میلاد کی برکتیں عطا فرمائے، اور عرش کا رحمان میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے۔ جتنا سفر میں کر کے آیا اور جس محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے، تقاضا تو تھا کہ میں اور بھی گفتگو کرتا، لیکن پہلی بات تو حضور کا تذکرہ دل نواز ایسی کستوری ہے جس کو جتنا ملتے جائیں گے اتنی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ زندگی بھر بھی کوئی یہ تذکرہ کرتا رہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ جو بھی حضور کی نعت پڑھے گا یہی کہنا پڑے گا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ لیکن ایک تو وقت سمٹ گیا، اور پھر کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری طبیعت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور وقت کی زنجیروں نے میرے پاؤں کو کھینچ لیا۔ وہ کیا کہا تھا، وسعت دل تو بہت ہے لیکن وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو برکتیں بہاریں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ پورے ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت مآب میں سلام عرض کیا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وہ ہمارے ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آسیوں دامن مصطفیٰ، آسیہ تامن لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیہ تامن لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام، دست بستہ ہے غلام، پیش کرتے ہیں آج زانہ
سلام دید تیری لئی اکھیاں دا بوہا کھولیا ہن آویں جا زلفاں والیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مالک، جو کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پہ عمل کر کے زندگیوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو احباب اس سردی کے موسم میں گرم بستروں کو چھوڑ کے تیرے رسول کا تذکرہ دل نواز سننے کے لیے حاضر ہوئے، اللہ تمام کے قدموں کو گلزار بنا۔ گھروں میں پلٹنے سے قبل اس محفل میلاد کی برکتیں ہم سب کی روحوں کے شامل حال فرما۔ اللہ کوئی بھی محروم نہ لوٹے، تمام کی خالی جولیاں رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرما۔ اے میرے مالک، بیماروں کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو پریشان حال، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں قرضے سے رہائی عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں صالح نرینہ اولاد نصیب فرما۔ جن کو اولادیں عطا فرمائی ہیں ان کی اولادوں کو دین کی راہوں کا خادم بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو والدین اپنے بیٹوں بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، اللہ ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما۔ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اللہ ان کو سخ نصیب فرما۔ اے میرے مالک، جن دوستوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، اللہ ان کو جذبہ عشق رسول کی مزید فراوانی عطا فرما۔ اے میرے مالک، قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو مزین فرما۔ اللہ حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے زندگیوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میدان حشر میں ہمیں حضور کی شفاعت سے بہرہ فرمانا۔ اے میرے مالک، ہم وہی لفظ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ ہم سیاہ کار گناہوں کی نجاست سے غلیظ لوگ، اللہ آج تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کے تیری رحمت کے ملتجی بن کے آئے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے پانی سے ہمارے غلیظ وجود جو گناہوں کی نجاست سے لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو پاک فرما دے۔ اللہ اپنی خاص رحمتوں کا حصار ہم سب کے شامل حال فرما۔ اتنے علماء تشریف لائے، اللہ ان کا سایہ پوری امت پہ تا دیر قائم رکھنا، اور ان کے علم میں فضل میں برکتوں کا نزول فرما۔ اپنے رسول کی امت پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما۔ اے میرے مالک، پیار، محبت، اتفاق، اتحاد جیسی نعمتیں ہمیں نصیب فرما۔ حسد، بغض، کینے جیسی لعنتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ آنکھوں کو حیا کا نور، کانوں کو قرآن اور حدیث کے نغمے عطا فرما۔ پیشانیوں کو سجدوں کی لذت سے آشنا فرما۔ چلنے والے قدموں کو ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا۔ پھیلنے والے ہاتھوں کو ہمیشہ اپنی ہی بارگاہ میں پھیلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی چاشنی عطا فرما۔ ہمارے فوت شدگان کی مالک مغفرت فرما۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا